السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو ہون اصل کمینے، پتر کدے نہیں سونا بندہ پاویں جڑیے لال نگینے، سون کدے نہیں سخی ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، اپنیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے، بابا بھی آتا ہے توحید کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ اس دنیا کے اندر جس طرح مین سوچ بام مین سوچ مین ہے وہ بغیر بجلی نہیں اگے جا سکتی، ایسے جسم کا مین روح ہے یہ بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بندہ نمازاں بھی پڑھتا جائے، بندہ زکات بھی دیتا جائے، بندہ روزے بھی رکھتا جائے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا جائے، ہر نیکی کرتا جائے، پر اس بندے دا عقیدہ توحید نہیں تے اس بندے دی کوئی نیکی اودے قبول نہیں ہوئے گی، اودی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ عقیدہ توحید نہیں تے نیکی قبول نہیں۔ اور سارے نا معاشرے دے اندر اج کل تے ویسے ہی فتوے بڑے چلدے نے، اودے تے فتوا لا دیو، اودے تے بھی فتوا لا دیو، او میرے مسلک دا نہیں اودے تے فتوا لا دیو، او میرے قبیلے دا نہیں اودے تے بھی فتوا لا دیو، او میری برادری دا نہیں اودے تے بھی فتوا لا دیو، اے میرا نواں شریک بن گیا اے دے تے بھی فتوا لا دیو۔ تے آؤ ایک گل سمجھ کے چلے جایا جے، اہل حدیث و تدبی دیوبندی و تدبی بریلوی و تدبی دنیا دے کسے مسلمان نہ دے کسے مذہب نال فرقے نال تعلق رکھدے ہو تدبی، آؤ ایک گل نوٹ کر لو، توحید دی زد شرک ہے، توحید دی زد بوٹے چھڑ دیو کتے نہیں جاندے، توحید دی زد بولو، رات دی زد دن ہے، بیٹے دی زد بیٹی ہے، مرد دی زد جی عورت ہے، اسی طرح توحید دی زد اچھی بولو شرک۔ تے ایک شرک نہ دساں، اہل حدیثو دیوبندیو بریلویو شیعو، اسی ذرا اپنے دامن نو اے گریبان دا بٹن کھول کے رات کی تاریکی دے اندر اے دے جھاڑی مار کے ویکھیے، کسے اسی اللہ دے نال شرک تے نہیں کرتے پئے۔ اجنے سنیارے انہاں کسوٹی رکھیے سونا چیک کرتے نے، ہر بندے نے دکان تے مشین رکھیے نوٹ چیک کرتا ہے کہ جعلی ہے کہ اصلی ہے، آؤ میں شرک دی پہچان کرا دیواں۔ توحید دی زد جیڑی ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے دیوبندیو بریلویو شیعو اہل حدیثو سارے غور کر لیا جے، اے کسوٹی اپنے اپنے گھر لے جاؤ، اس کسوٹی دے نال اس پیمانے دے نال اپنے اپنے گھر نو اس ترازو دے نال اپنے اپنے گھر نو چیک کر لیا جے کہ کتے اسی مشرکاں دے اندر تے نہیں۔ اور ایمان نہ دسو نمازاں کنیاں پھر بولو، تے جیڑا ایک پڑھے چار چھڈ دے، دو پڑھے تین چھڈ دے، تین پڑھے دو چھڈ دے،
دو پڑھے ایک چھڈ دے او بندہ کدی نمازی ہوندا تے قرآن پتہ نہیں کی آندا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اوے اہل حدیثوں دیوبندیوں بریلویوں شیعوں اللہ فرماندے نے نماز پڑھو کی کرو پابندی نہیں اس محلے نماز دی نماز پڑھو مشرک نہ بنو نماز پڑھو مشرک لو اے کسوٹی اے پیمانہ اے ترازو اپنے گھر رکھ لو اہل حدیث ہوئے بے نماز ہوئے تو اہل حدیث جنتی ہے نا دیوبندی ہوئے بے نماز ہوئے پکا جنتی بریلوی ہوئے بے نماز ہوئے سیدھا جنتی شیعہ ہوئے بے نماز ہوئے وہ تو رجسٹرڈ جنتی کیوں جی نہیں ہے نا قرآن آندہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور لوگوں نماز پڑھو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ نے نماز پڑھو مشرک نہ بنو پتہ ہے لگا مدنی مسجد دے وچ آن والے ہو اے جڑے دروس ہو رہے نے درس ہو رہے نے بیانات ہو رہے نے ایویں سمجھ لو انہاں دا خلاصہ ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے او پکا مشرک ہے بے نماز پکا مشرک ہے او مشرک دے قرآن آندا بے نماز مشرک تے مشرک تے اللہ ذوالجلال نے جنت نو حرام کر دیتا ہے اللہ نمازی بنایا ایس ترازو دے وزن کرو گے نا اپنے اپنے گھر کا کہ میرے گھر میں کوئی مشرک تے نہیں رہتا میری بیوی مشرک تے نہیں بیٹے بیٹیاں مشرک تے نہیں ماں باپ مشرک تے نہیں خاوند مشرک تے نہیں اے محاسبہ آج تو ہی شروع کر دیا جے کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ ذوالجلال نے تے مینوں تانوں دسیا ہے کہ آدم علیہ السلام تو لگ کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جن نبی آئے اللہ نے انہاں نبیاں دے بارے نام لے لے کے قرآن دے اندر 18 نبیاں دا نام لے کے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر انہاں دے وچوں کوئی نبی بھی توحید چھڑ جاندا تے توحید کی ہے اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ پتر دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ رزق دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ بیماری دا مالک کوئی نہیں اللہ دے علاوہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، رب العالمین دے مقدس قرآن دے وچوں سورۃ الفاتحہ دی پہلی آیت نو میں تلاوت کیتا ہے، اور میرے ذمے جڑا موضوع لگایا گیا ہے پیاری توحید، نام بڑا پیارا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی فیکٹری، کارخانہ یا گھر یا مدنی مسجد ہی سمجھ لو، مختلف لائٹاں چل رہی ہیں، دیگر بجلی کا نظام چلتا پیا ہے، اگر ڈی پی تو مین سوچ بند کر دیتا جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس لائٹ کو چلا سکتی نہیں، چلا سکتی۔ بڑی عام فام سادہ دیا گلاں نے، جس طرح مسجد کا مین سوچ بند کریے، گھر کا مین سوچ بند کریے، دکان، فیکٹری، کارخانہ وہ مین سوچ بند کریے، یا گجرا والے کا واپڈا کے دفتر جو اعلان ہو جائے کہ آج سارا دن بجلی بند رہے گی، مین تو بجلی بند ہو جائے، اگے پھر کوئی سپلائی دے سکتا نہیں۔ اسی طرح ہی نا اے جڑا وجود رب العالمین نے مینوں تانوں عطا فرمایا ہے، یہ اندر اے دو ہاتھ نے، دو اللہ نے اکھاں عطا فرمائیاں نے، دو کان سماعت واسطے عطا کیتے نے، چلن واسطے دو پیر عطا فرمائے نے، گفتگو کرنے واسطے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے۔ اے سارا جسم دے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، اور اونی دیر تک حرکت کرن گے، اونی دیر تک ایک کام کرن گے جنی دیر تک اس جسم دے نال روح کا تعلق ہے۔ اب کنے لوگوں نے تسی غسل دیتا ہوئے گا، وہی جسم ہے، وہی ہاتھ نے، وہی اکھاں نے، وہی پیر نے، وہی زبان نے، وہی کان نے، لیکن اس جسم کا مین سوچ جڑا روح ہے نا،
وہ آسمان والے نے بند کر دیتا ہے، پھٹے تے لے کے وہ کپڑے کٹے جا رہے ہیں، حرکت نہیں کر سکتا۔ بندہ زندہ ہے نا، تے کوئی بندہ انہوں برہنہ کرنا چاہے، وہ کپڑے اتارنا چاہے تے اتار دیتا نہیں، اپنا شکل چھپا کے رکھتا ہے۔ لیکن جب ایس جسم دے وچوں روح والا مین سوچ بند ہو گیا نا، پھر یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ بندے تینوں پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ رب نے توحید کی ہے، اپنے وجود کو سمجھ لے، یا دنیا کے اندر ایک مرغی کا انڈا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، کھا کے ہی گزارا کرتا ہے۔ اس انڈے کے اندر باہر کوئی اوزار نہیں جا سکتا، کوئی پیچکس پلاس نہیں جا سکتا، یہ اندر کوئی CNC کی مشین نہیں جا سکتی، یہ اندر کوئی بندہ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔ انسان تینوں کدو سمجھ آئے گی اس رب کی توحید کی؟ باہر اگر سوئی ماری ہے تو انڈا خراب ہو جاتا ہے، کیوں جی ایویں ہے نا، پیچکس ماری انڈا خراب ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ تیری عظمت کو صدقے تے قربان جاواں، اس انڈے کے اندر کیسی مشینری فٹ کر دیتی ہے، ویسے تو زردی ہے، سفیدی ہے، لیکن جب یہ ایک پروسیس رب العالمین چلا دیتے ہیں، یہ اندر ایک چونج بن جاتی ہے، پیر بن جاتے ہیں، وجود پورا بن جاتا ہے۔ اور آنڈے کے اندر باندھے اس بچے کے کول اس آنڈے کو توڑن واسطے ہتھوڑی کوئی نہیں، کوئی اوزار نہیں نہ گرے توڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس طرح کر میری تینوں چونج دکھی ہے ادھر توڑ دے، آنڈا ٹوٹ جاتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے۔ انسان تینوں نہ سمجھ آئے رب العالمین کی توحید کی، تو پھر تیری بدقسمتی ہے۔ توحید اینی پہ آ گئی جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور بندیا تو میرا شکریہ ادا کر، میں تینوں پورا وجود دے دیتا ہے، میں تینوں حق عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم دے مدنی مسجد کے اندر تشریف لے آنے والے ہو، ایسے رب نے بنا دیتا ہے نا، جتنا خوبصورت رب نو لگا اتنا ہی خوبصورت رب نے مینوں تے تانوں بنا دیتا ہے۔ وگرنہ حال تے یہ ہونا سی اگر اس دنیا دے بنان دے اندر دو رب ہوندے، دو معبود ہوندے، دو آپس دے اندر شراکت دار ہوندے، دو بھائی وار ہوندے، ہے کہ رب کلا ہی ہے، تے جے دوسرا کوئی آ جاتا اللہ ذوالجلال نے دو پیر جتھے پھپ دے سی، جتھے سونے لگ دے سی، اللہ نے اوتے لگا دیتے نے۔ اگر دو ہوندے ایک رب نے کہنا سی میں دو پیر تھلے لگانے نے، دوجے نے مخالفت کرنی سی، انہیں کہنا سی نا ایک پیر تھلے تیری مرضی کر لگ جائے گا، دوسرا پیر جڑا میری مرضی میں سکم دے کے فٹ ہو جائے گا۔ ایک رب نے کہنا سی اکھاں تے دو خوبصورت لگ دیاں نے، دوجے نے کہنا سی ایک اکھ تیری مرضی دے نال ایتھے لگ جائے گی، دوسری اکھ میری مرضی دے نال میں پیر دے تھلے لگانا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال نے اس دنیا دے معاملے ختم کر دیتے نے، تے رب کون ہے؟
اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر. کون رب العالمین نے کبھی آسمان تے زمین دی تبلیغ تے غور کرو تے گل سمجھ وچ آ جائے. او سیانے ایک گھر دے اندر دو میاں بیوی نے انہاں دا آپس دے اندر اختلاف ہو جائے گھر دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تے اللہ ذوالجلال نے شراکت پسند نہیں کی تھی. اللہ نے اپنا شریک نہیں یہ پسند کیتا اور جنہیں گھر دے اندر خاوند اپنی بیوی کو کما کے دیندا ہے تے بیوی اپنے خاوند دے کول کمائی اکٹھی کر دیے تے کمائی لے کے تنخواہ لے کے پیسے لے کے اے بیویاں کے اے میرے سرتاج کمائی تے بڑی سونی کر دے ہو پر تواڈے نالوں او گولڈیاں دا بندہ بڑا چنگا ہے تے بندہ پسند کرتا ہے. بولو کرے گا. انہیں آخر ہے کمائی میری کھائے کپڑے میری کمائی دے پائے تے گن غیراں دے گائے تعریفاں غیراں دیاں کرے میں گوارا نہیں کرتا کہ رب کون دے. ان فی خلق السماوات والارض. اور بندے پہلے اپنے وجود دے نظر مار لے پھر آسمان وال نگاہ اٹھا کے دیکھیا کر پھر ایسے زمین وال دیکھیا کر. واختلاف اللیل والنہار. قومیں رات گزر رہی ہے سورج طلوع ہو جائے گا اور کوئی بندہ دنیا دے اندر ساری دنیا کی طاقت مل جائے سورج طلوع ہو جائے گا اس سورج نو فوری کوئی غروب کر سکتا کوئی غروب نہیں کر سکتا. واختلاف اللیل والنہار. اللہ نے دن بنا دیتے ہیں راتاں بنا دیتیاں نے. والفلک التی تجری فی البحر. اور کبھی دریا دے اندر کبھی سمندر دے اندر غور دے کریا کر اے اپنے سامنے تجربہ کریا کر. گلاس دے جو پانی پا ہے کسے ٹپ دے اندر پانی پا کے تے ایک چاول دا دانا جڑا ہے اونوں پانی دے اوتے کھار کے وکھاؤ تے صحیح. ایک چاول دا دانا کوئی کھا سکدا تے اللہ اعلان کرتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر. انسان کبھی سوچیا کر غور کریا کر ایک چاول کا وزن کتنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دریاواں دے اندر میں سمندراں دے اندر بڑے بڑے وزنی جہاز جڑے نے انہاں نوں پانی دے اوتے ہی چلا دیتا ہے. میں دریاواں دے اندر بڑیاں بڑیاں وزنی کشتیاں چلا دیتیاں نے. اور بندیا اور تو تے اپنی ساری سوچ اکٹھی کر کے ساری سائنس اکٹھی کر کے ایک چاول دے دانے نوں پانی دے اوتے نہیں کھڑا کر سکدا. تے کون جنہیں پہاڑ جڑے نے زمین تے رکھ دیتے نے. قوم جنہیں انسان تیری میری کے کسی نوں اطلاع کوئی نہیں سی کسی نوں پتہ ہی نہیں سی. اے بڑا بندہ جڑا ہے اینے دنیا تے آنا آ رہا ہے ایس رنگ دا ہوئے گا اینی عمر ہوئے گی اینا قد ہوئے گا اینا تے کوئی مال ہوئے گا اینی پراپرٹی ہوئے گی مینوں تینوں کسی نوں پتہ ہی کوئی نہیں. پر اللہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تو انہاں دنیا بادیاں نوں اے تو بھی آگاہ کر دیتا ہے. اللہ ذوالجلال نے ایک پانی دے قطرے تو میرا تے تیرا وجود دنیا دے اندر پیدا کر دیتا ہے. اجے بھی سمجھ نہ آئے اللہ کی توحید دی تے بابا بھلے شاہ کہہ دیا کہہ دو رحمت اللہ اور کہہ دیو وہ بندی کریے تھے
کسی بابے کے بارے رحمت اللہ رکھیں گے اصل کے اندر نہ ہے ساڈا سی کھان واسطے ہو رہا ہے ساڈا انہوں نے رنٹ پہ دے دیا تے بابا بولے صاحب پتہ کی ہوتا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جو ہون اصل کمینے پتر کدے نہیں سونا بندہ پاویں جڑیے لال نگینے سون کدے نہیں سخی ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے بابا بھی آتا ہے توحید کے بغیر کوئی نجات نہیں اس دنیا کے اندر جس طرح مین سود میں نے بغیر بجلی نہیں اگے جا سکتی ایسے جسم کا مین روح ہے بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا اسی طرح بندہ نمازاں بھی پڑھتا جائے بندہ زکات بھی دیتا جائے بندہ روزے بھی رکھتا جائے قرآن کی تلاوت بھی کرتا جائے ہر نیکی کرتا جائے پر اس بندے کا عقیدہ توحید نہیں تے اس بندے دی کوئی نیکی اودے قبول نہیں ہوئے گی اودی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی عقیدہ توحید نہیں تے نیکی قبول نہیں اور سارے نا معاشرے کے اندر اج کل تے ویسے ہی فتوے بڑے چلتے ہیں اودے تے فتوا لا دیو اودے تے بھی فتوا لا دیو او میرے مسلک دا نہیں اودے تے فتوا لا دیو او میرے قبیلے دا نہیں اودے تے بھی فتوا لا دیو او میری برادری دا نہیں اودے تے بھی فتوا لا دیو اے میرا نواں شریک بن گیا اے دے تے بھی فتوا لا دیو تے آؤ ایک گل سمجھ کے چلے جایا جے اہل حدیث ہو تد بھی دیوبندی ہو تد بھی بریلوی ہو تد بھی دنیا دے کسے مسلمان نہ دے کسے مذہب نال فرقے نال تعلق رکھدے ہو تد بھی آؤ ایک گل نوٹ کر لو توحید دی زد شرک توحید دی زد بوٹے چھڑ دیو کتے نہیں جاندے توحید دی زد بولو رات دی زید دن ہے بیٹے دی زید بیٹی ہے مرد دی زید جڑی عورت ہے اسی طرح توحید دی زید اچھی بولو شرک تے ایک شرک نہ دساں اہل حدیثوں دیوبندیوں بریلویوں شیعوں اسی اپنے دامن نو اے گریبان دا بٹن کھول کے رات کی تاریکی دے اندر ایدے چاہی مار کے ویٹھئے کسے اسی اللہ دے نال شرک تے نہیں کرتے بے اجنے سنیارے اینا کسوٹی رکھیے سونا چیک کرتے نے ہر بندے نے دکان پہ مشین رکھیے نوٹ چیک کرتا ہے کہ جعلی ہے کہ اصلی ہے آؤ میں شرک دی پہچان کرا دیوان توحید دی زد جیڑی ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ فرماتے ہیں اے دیوبندیوں بریلویوں شیعوں اہل حدیثوں سارے غور کر لیا کہ اے کسوٹی اپنے اپنے گھر لے جاؤ اس کسوٹی دے نال اس پیمانے دے نال اپنے اپنے گھر نو اس ترازو دے نال اپنے اپنے گھر نو چیک کر لیا جے کہ کتے اسی مشرکاں دے اندر تے نہیں اور ایمان نہ دسو نمازاں کنیاں پھر بولو تے جیڑا ایک پڑے 4 چھڈ دے وے 2 پڑے 3 چھڈ دے وے 3 پڑے 2 چھڈ دے 2 پڑے 1 چھڈ دے
وہ بندہ کدی نمازی ہوندا تے قرآن پتہ لکھی آندا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اوے اہل حدیثوں دیوبندیوں بریلویوں شیعوں اللہ فرماندے نے نماز پڑھو کی کرو پابندی نہیں اس معاملے نماز دی نماز پڑھو مشرک نہ بنو نماز پڑھو مشرک لو اے کسوٹی اے پیمانہ اے ترازو اپنے گھر رکھ لو اہل حدیث ہوئے بے نماز ہوئے تو اہل حدیث جنتی ہے نا دیوبندی ہوئے بے نماز ہوئے پکا جنتی بریلوی ہوئے بے نماز ہوئے سیدھا جنتی شیعہ ہوئے بے نماز ہوئے وہ تو رجسٹرڈ جنتی کیوں جی نہیں ہے نا قرآن آندہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور لوگوں نماز پڑھو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ نے نماز پڑھو مشرک نہ بنو پتہ ہے لگا مدنی مسجد دے وچ آن والے ہو اے جڑے دروس ہو رہے نے درس ہو رہے نے بیانات ہو رہے نے ایویں سمجھ لو انہاں دا خلاصہ ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے او پکا مشرک ہے بے نماز پکا مشرک ہے او مشرک دے قرآن آندا بے نماز مشرک تے مشرک تے اللہ ذوالجلال نے جنت نو حرام کر دیتا ہے اللہ نمازی بنایا ایس ترازو دے وزن کرو گے نا اپنے اپنے گھر کا کہ میرے گھر میں کوئی مشرک تے نہیں رہتا میری بیوی مشرک تے نہیں بیٹے بیٹیاں مشرک تے نہیں ماں باپ مشرک تے نہیں خامد مشرک تے نہیں اے محاسبہ آج تو ہی شروع کر دیا جے کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ ذوالجلال نے تے مینوں تانوں دسیا ہے کہ آدم علیہ السلام تو لگ کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جن نبی آئے اللہ نے انہاں نبیاں دے بارے نام لے لے کے قرآن دے اندر 18 نبیاں دا نام لے کے فرمایا لیکن اشرکت لیحبطن عملک وَلَئِنْ اشرکت لیحبطن عملک اگر انہاں دے وچوں کوئی نبی بھی توحید چھڈ جاندا تے توحید کی ہے اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ پتر دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ رزق دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ بیماری دا مالک کوئی نہیں اللہ دے علاوہ شفا عطا کرنے والا کوئی نہیں اے کہ رب دی توحید ایک کہنے والا بڑی پیاری کل کر گیا ہر بندہ ہی اس دنیا دے اندر خاص کر پاکستان دے اندر 4 ہی مسلک نے 4 ہی فرقے نے یہ 4 ہی آندے نے میں تینے کہندا میں جنتی اور باقی تینے جہنمی اور دوجے آندے نے اسی جنتی باقی جہنم دے اندر جان گے تے گل بڑی پیاری کر گئے آندے نے لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ پڑھ کے تیرے دل دا کفر گیوئی او بندیا کلمہ پڑھ کے جے قبریں پوجے تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی کون رب العالمین آدم علیہ السلام جو ہویا سو ہویا جنتوں کر دیتے گئے ایک وقت آیا فتلقا آدم من ربی کلمات
فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے اپنے آدم کچھ کلمات سکھا دیتے، میرے آدم اے کلمات پڑھ کے میرے کو معافی منگ لے تے پڑھیا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جدو بھی اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ بھی دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں پھر کوئی بندہ گل وچ پھلاں دے ہار نہیں جے پاندا، پھر او دے واسطے نعرے نہیں جے لگدے، او دے واسطے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور نہیں کیتیاں جاندیاں۔ اج کئی آندے نے میں 40 سال گزر گئے نے رب دی توحید بیان کردے ہاں، بڑی پیاری توحید میں بیان کیتی ہے، پر میری کسے بندے نے کبھی مخالفت نہیں جے کیتی، کبھی مینوں کسے بندے نے مندا نہیں جے بولیا، کبھی مینوں کسے نے کوئی گالی نہیں جے کڈی، کبھی میرا کسے نے سوشل بائیکاٹ نہیں جے کیتا۔ اور دنیا دے لوگوں میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا، اج پاکستان دے اندر کوئی بندہ اعلان کرے میں 40 سال توحید بیان کیتی ہے دکھ نہیں آیا، میں 50 سال توحید بیان کیتی کوئی دکھ نہیں آیا، ایک پاسے اے بندہ ہے، ایک پاسے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نو اللہ نے نبوت عطا کر دیتیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے، سارے قبیلیاں دے سرداراں نو جمع کر لیا ہے، سارے سامنے نے تے میرے آقا صفا پہاڑی تے چڑھے نے، اللہ مینوں تینوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے۔ آقا صفا پہاڑی تے چڑھے نے تے آقا علیہ السلام نے سارے سامنے نے، آقا فرما دے ہما حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اوے مکے والےو چودھریو سردارو، میں 40 سال تواڈے وچ اپنی زندگی دے گزارے نے تے مینوں دسو تے صحیح 40 سال دے اندر میں کبھی جھوٹ بولیا، کبھی کوئی جھوٹی گل سنی ہے تے جادو او جڑا سر چڑھ کے بولے، سارے مکے والے کہن لگے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں جدوں بھی ویکھیا جتھے بھی تینوں آزمایا اوتھے سچائی پایا۔ تے آقا پتہ کی فرماندے نے، پہلے اپنے آپ کو احتساب واسطے پیش کیتا ہے، ہن رب دی توحید دا اعلان کرن لگے نے۔ آقا فرماندے نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ پہلی گل دے جڑے چند لمحے ایک منٹ نہیں سمجھ لو، ایک منٹ پہلے آتے ہیں محمد تیرے تو بڑا سچا اس جہان میں کوئی نہیں، تے آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ دی توحید نو مان لو، اللہ دی توحید دا اقرار کر لو، تملک العرب والعجم، اللہ تانوں عرب و عجم دا بادشاہ بنا دے گا۔ اینی گل کیتی تے میرے آقا علیہ السلام کسے نکر دے وچوں کوئی بندہ بولدا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، سکا چاچا اٹھیا تے کہن لگا تبلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہٰذی جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ایس واسطے تے اکٹھے کیتا ہی۔ آقا نے تے اعلان فرمایا تے گالیاں پیندیاں نے پیاں، آقا نو پتھر وجدے نے اور لوگوں تسی کیویں آندے ہو؟
40 سال تو ہیر سنائی ہے تے کوئی مخالفت ہی کوئی نہیں. یہ مطلب یہ ہویا کہ میرے آقا نے صحیح تو ہی دسی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تے شاعر گل بڑی پیاری کر گیا، فرماتے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے اونٹاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی دورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی بھلا اے بھی دیکھو کوئی گل کم دیے اسی اپنے پتر اپنے معبودا تو پت منگنے نتیجہ نکلتا پوری جم دیے. پہلا یہ اعلان کیتا مخالفت ہو رہی ہیں. حضرت سلطان باہو کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہو کنجوسی کیوں کر دے. حضرت سلطان باہو کہتے ہو ناراض ہونا کہ بار بار نام ہی سنیا کہ اور فلانا سلطان بہت چلیا چاہتا چڑھانا، وہی نام سنے جنا تاں تھوڑے دماغ جنا پر رہ گئی. اور کبھی انہوں نے پڑھ کے دیکھو تو صحیح. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ گل بڑی پیاری کر گئے، فرماندے نے چوں تیرے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از کہر حق یاری لا فتاہ اللہ لا فتاہ اللہ چون تیرے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری لا فتاہ اللہ. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چون تیرے لا بدستاری اور بغیر ایسے کر لا کی تلوار کو اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ لے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود بنائے نے انہاں دے گلیاں تے چڑھا دے، انہاں دی گردناں کٹ کے رکھ دے. لا فتاہ الا حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اس رب کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اڑاتا دین والا کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں. میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. اور رب کی توحید ایلی پیاری کہ میرے مصطفیٰ نے جدوں بھی توحید کا اعلان کیتا ہے وہ مخالفت ہوئی. آقا طائف کے اندر گیا رب کی توحید سنانے واسطے، اتنے پتھر مارے گئے اور انہیں پتھر مارے کہ پورا جسم لوہن ہو گیا. اور مولوی تیری مننا کہ مصطفیٰ دی مننا. آقا توحید سنانا پتھر بجتے ہیں، تو توحید سنانے کا بارہ بدل تیری مخالفت ہی بڑی نہیں. پھر سوچ رہے تیری توحید اندر اور مصطفیٰ کی توحید اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اور دائی سے رب العالمین نے اعلان کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. انسان ہر ویلے میں تلے کا شکریہ ادا کریا کر. میں تینوں زندگی دیتی، میں تینوں صحت دیتی، میں تینوں مقام دیتا، میں تینوں کاروبار دیتا، میں تینوں بیویاں دیتیاں، میں تینوں بیٹے دیتے، میں تینوں بیٹیاں دیتیاں. ایسے بندہ میں کرتا پھرتا ہے. کعبہ دے رب دی قسم ہے جس بندے جو میں آ جائے وہ جہنم کا پاگل بن جائے گا. ابلیس نے بھی آخیا جی انا
خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ ابلیس نے آکھیا اللہ میں آدم نال میں جگہ مینوں تو اگ تو بنایا تے اینوں مٹی تو بنایا، اللہ میں جگہ میں تمہارا کیا کیتے فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے جنت دے وچوں کڈ دتا۔ ویسے تے قرآن دا شعر ہے کہ یہ نہیں ہے بکرے کھا کھا کے قرآن بنے ہیں نا، تو انہوں بھی پتا ہے کہ جب بکرا میں کرتا ہے وہی میں کدوں نہیں کرتی جدو چوری پھر جاتی۔ حضرات اس میں کو چھڑ دو، یہ میں والا لفظ بھاگا کہ رب کی ساتھ میں بھاگا رب آکھے میں کیتا رب کی ساتھ میں بھاگا توحید میں بھاگا ہے جڑا میں کرتا ہے پھر وہ رب کی توحید کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے تانوں ایک پیاری توحید دے نال زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید چلو گے دکھ آن گے، تکلیفاں آن گیاں، مصیبتاں آن گیاں، مخالفتاں ہون گیاں، گل مکدی بتا دینا مہندی ویکھی دینا مہندی کا پتا دینا نہیں تو ہی سمجھ آتی تے مہندی نو تک لو، رب دی توحید دی سمجھ نہیں آتی کہ ایسے گل کے کپڑے پائے نے انہاں نو تک لو۔ ایک سال گل بڑی پیاری کر گیا فرماتے ہیں عاجز مہندی سب دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ پیندی، کبھی کسی نے پتے توڑ کے گلیں بنا کے ہاتھ دے لائے، عاجز مہندی سب دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ پیندی، تن من چیر چلا کر کنگی او پھر زلفاں وچ ویندی۔ عاجز ٹوپی سیون میرے ہوندی ہے لیراں سر پر این مقام بناوے پیر فقیر امیراں رگڑے کھاندا سپ دکھ سہندا اور سرما درد رنجانا، جس در کسے نہیں چاہتی پائی آخان کری کسے نے چاہتی پائی ہے، جس در کسے نہیں چاہتی پائی اس در کرے بیکارنا۔ عمل کرے گا دکھ آن گے، تکلیفاں آن گیاں، مصیبتاں دے پہاڑ گرائے جان گے، مخالفتاں دشمنیاں عروج لے جان گیاں، پر جیڑا ڈٹ گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا او دے ڈٹ گیا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ اپنی رحمت والے فرشتے اس بندے دے سجے کھبے اگے پیچھے اوتے تھلے اللہ دے واسطے اپنی رحمت دے فرشتیاں دا نزول کر دیتے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے تے تانوں توحید تے پکا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے اللہ تیرے بیمار میں شفا عطا فرما، مولا کریم دکھیاں دے دکھ دور فرما، میرے اللہ تیرے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، میرے اللہ تیرے تندرست
نے انہاں دیاں تندرستیاں عطا فرما مولا کریم قبولاں قرضیاں تو نجات نصیب فرما اللہ اپنے ستانوں قیامت تک آباد فرما میرے اللہ جڑے تیرے بندے بندیاں تیرے گھر نوں آباد کرتے نے ادارے نوں آباد کرتے نے احترام کرتے نے اہتمام کرتے نے حصہ پاندے نے اللہ سونیا تو سارے دی محنتاں قبول فرما اللہ سب دی محنتاں قبول کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ میرے بھائی قاری رحمت اللہ صاحب دے صحت والی زندگی نصیب فرما اللہ انہاں دے بچیاں نوں نیک بنا میرے اللہ دے پیوات نے انہاں نوں نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں اولاداں دتیاں نے ماں باپ دا فرمانبردار بنا اللہ سب اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما اللہ سونیا سانو سارے مصیبت دے کو محفوظ فرما اللہ سونیا جب تک زندہ رکھے اسلام والی زندگی عطا فرما میرے اللہ جب موت آئے تے قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں موت نصیب فرما اللہ نماز پڑھتے ہیں موت نصیب فرما اللہ میرے بندے جو نہیں گراتے رہتے آئے نے سونیا پورے فرما اللہ نبی جائز حاضر پورے فرما رب اغفر ورحم بین الراحمین وصلی اللہ تعالی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں.